بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول حضرت زبیر بن عوام کے فرزند اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے، واقعہ کربلا اور یزید بن معاویہ کے دور کے سیاسی اضطراب کے بعد اسلامی دنیا کی سب سے اہم شخصیتوں میں شمار ہونے لگے۔ جب 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام بن علی کی شہادت نے پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا تو یزید کی حکومت کی اخلاقی ساکھ شدید متاثر ہوئی۔ خصوصاً حجاز یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لوگوں کے دلوں میں بنو امیہ کے خلاف شدید بے چینی پیدا ہوئی، کیونکہ اہل حجاز پہلے ہی شام کی مرکزیت اور اموی طرز حکومت سے مطمئن نہ تھے۔ عبداللہ بن زبیر نے ابتدا ہی سے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا اور مکہ مکرمہ کو اپنی سیاسی پناہ گاہ بنایا، جہاں ان کی شخصیت، نسب، تقویٰ، شجاعت اور قریش میں مقام نے انہیں قدرتی طور پر ایک مضبوط امیدوار بنا دیا۔ مورخین جیسے محمد بن جریر طبری، ابن کثیر اور بلاذری لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نے فوری طور پر کھلی خلافت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ نہایت حکمت سے پہلے خود کو یزید کی مخالفت کی علامت بنایا۔ لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ خلافت طاقت کے زور پر نہیں، بلکہ امت کی رضا اور اہل حل و عقد کے اتفاق سے ہونی چاہیے۔ مدینہ کے بہت سے اکابر صحابہ اور تابعین بھی یزید کی پالیسیوں سے ناراض تھے، یہاں تک کہ اہل مدینہ نے بنو امیہ کے نمائندوں کو شہر سے نکال دیا اور یزید کے خلاف بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں واقعہ ہرہ پیش آیا، جہاں شامی لشکر نے مدینہ پر حملہ کیا۔ اس سانحے نے اہل حجاز کے دل مزید اموی اقتدار سے پھیر دیے اور عبداللہ بن زبیر کی حیثیت اور بڑھ گئی۔ پھر جب شامی لشکر مکہ کی طرف بڑھا اور خانہ کعبہ کے گرد لڑائی ہوئی، حتیٰ کہ کعبہ کو بھی نقصان پہنچا، تو مسلمانوں کے جذبات شدید طور پر عبداللہ بن زبیر کے حق میں ہو گئے، کیونکہ وہ حرم کے محافظ اور یزیدی ظلم کے مقابلے کی علامت بن گئے تھے۔ اسی دوران 64 ہجری میں یزید کی اچانک موت نے پورا سیاسی نقشہ بدل دیا۔ شام میں بھی خلافت کا بحران پیدا ہو گیا اور یہی وہ لمحہ تھا جب عبداللہ بن زبیر نے کھل کر اپنی خلافت کا اعلان کیا۔ حجاز، عراق کے بعض حصے، مصر، یمن، خراسان اور بہت سے علاقوں میں ان کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور لوگوں نے بیعت بھی کی، یہاں تک کہ کئی مورخین کے مطابق ایک وقت ایسا آیا جب سوائے شام کے بیشتر اسلامی علاقوں میں ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا گیا۔ لیکن ان کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ان کے پاس شام جیسی منظم فوجی طاقت نہ تھی، نہ بنو امیہ جیسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ، اور نہ ہی قبائلی اتحاد مکمل طور پر ان کے ساتھ تھا۔ عراق میں مختار ثقفی اور دیگر سیاسی تحریکیں الگ چل رہی تھیں، جبکہ شام میں بنو امیہ نے جلد ہی مروان بن حکم اور پھر عبد الملک بن مروان کی قیادت میں اپنی طاقت دوبارہ منظم کر لی۔ بنو امیہ نے محسوس کیا کہ اگر عبداللہ بن زبیر کی خلافت مضبوط ہو گئی تو اموی سلطنت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے پہلے شام کو متحد کیا، قبائل کو ساتھ ملایا، مالی اور عسکری نظام بحال کیا، اور پھر بتدریج عراق اور دیگر علاقوں کو واپس اپنے قبضے میں لینا شروع کیا۔ عبد الملک بن مروان نے نہایت سیاسی بصیرت سے پہلے داخلی انتشار ختم کیا، پھر مصعب بن زبیر کو عراق میں شکست دی، جس سے عبداللہ بن زبیر تنہا ہوتے گئے۔ آخر کار حجاج بن یوسف کو مکہ بھیجا گیا، جس نے سخت محاصرہ کیا اور طویل مزاحمت کے بعد 73 ہجری میں عبداللہ بن زبیر شہید کر دیے گئے۔ ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر کا وہ تاریخی صبر بھی اسی موقع پر یاد کیا جاتا ہے جب انہوں نے اپنے بیٹے کو حق پر ثابت قدم رہنے کی نصیحت کی۔ عبداللہ بن زبیر کی خلافت اس بات کی علامت تھی کہ امت میں ابھی بھی شورائی خلافت اور اخلاقی قیادت کا تصور زندہ تھا، جبکہ بنو امیہ کی بادشاہت طاقت اور نظم کی نمائندہ بن چکی تھی۔ ان کی جدوجہد نے ثابت کیا کہ کربلا کے بعد صرف اہل بیت ہی نہیں بلکہ بہت سے جلیل القدر صحابہ زادے بھی اموی اقتدار کے طریقہ حکومت سے مطمئن نہ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں عبداللہ بن زبیر کا نام صرف ایک باغی نہیں
بلکہ ایک متبادل خلافت کے دعوے دار، حرم کے محافظ اور بنو امیہ کے سب سے بڑے سیاسی حریف کے طور پر محفوظ ہوا۔ مختار بن ابی عبید ثقفی، جنہیں تاریخ میں عموماً مختار ثقفی کہا جاتا ہے، واقعہ کربلا کے بعد کوفہ کی سیاست میں ایک نہایت پیچیدہ اور متنازع شخصیت کے طور پر سامنے آئے۔ ان کا بنیادی نعرہ یا سارۃ الحسین یعنی امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ تھا، اور انہوں نے خود کو اہل بیت کے انتقام لینے والے اور محمد بن الحنفیہ کے نمائندے کے طور پر پیش کیا، جس سے کوفہ کے شیعان علی اور وہ لوگ جو کہ کربلا کے بعد ندامت محسوس کر رہے تھے، ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ ابتدا میں مختار ثقفی نے براہ راست اپنی خلافت کا اعلان نہیں کیا، بلکہ وہ سیاسی طور پر یہ چاہتے تھے کہ کوفہ میں اپنی مضبوط حکومت قائم کرکے عراق کو اپنے زیر اثر لایا جائے، کیونکہ جو شخص عراق خصوصاً کوفہ پر قابض ہوتا وہ پورے عالم اسلام کی سیاست میں ایک فیصلہ کن قوت بن جاتا تھا۔ دوسری طرف عبداللہ بن زبیر پہلے ہی مکہ میں اپنی خلافت قائم کر چکے تھے، اور ان کے بھائی مصعب بن زبیر عراق میں ان کے نمائندہ تھے۔ اس لیے مختار ثقفی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ زبیری اقتدار تھا۔ مختار نے پہلے عبداللہ بن زبیر کے نام پر وقتی طور پر نرمی اختیار کی، مگر جلد ہی جب کوفہ پر قبضہ مضبوط ہو گیا تو انہوں نے عملاً زبیری اقتدار کو چیلنج کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ابن زبیر اہل بیت کے حقیقی حق کو پورا نہیں کر رہے، اور ان کی خلافت زیادہ تر قریشی سیاسی اقتدار کی توسیع ہے، جبکہ مختار ثقفی خود کو مظلوم خون کے انتقام اور علوی ہمدردی کا نمائندہ ظاہر کرتے تھے۔ انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کے حامیوں شمر بن ذی الجوشن، عمر بن سعد اور دیگر کربلا سے وابستہ افراد کے خلاف سخت کارروائیاں کیں، جس سے عوام میں ان کی مقبولیت بڑھی، مگر اشراف کوفہ اور قبائلی سردار ان سے بدظن ہو گئے۔ مختار ثقفی نے موالی یعنی غیر عرب مسلمانوں کو بھی بڑی اہمیت دی، جس سے عرب قبائل کی ناراضی اور بڑھ گئی۔ یہی اختلاف آگے چل کر ان کی کمزوری بنا۔ عبداللہ بن زبیر نے محسوس کیا کہ اگر مختار ثقفی کو نہ روکا گیا تو عراق ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے نہایت قابل بھائی مصعب بن زبیر کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 67 ہجری میں شدید جنگ ہوئی۔ مختار ثقفی کوفہ کے قصر میں محصور ہو گئے، ان کے بہت سے ساتھی چھوڑ گئے، مگر مختار ثقفی نے آخری وقت تک ہتھیار نہ ڈالے۔ بالآخر وہ اپنے قلیل وفادار ساتھیوں کے ساتھ نکلے اور جنگ کرتے ہوئے مارے گئے۔ ان کے قتل کے بعد مصعب بن زبیر نے کوفہ پر قبضہ مکمل کر لیا۔ مختار ثقفی کی وفات کے بعد ان کے خاندان اور خاص طور پر ان کی بیویوں کے ساتھ مختلف روایات ملتی ہیں۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق مختار ثقفی کی 2 بیویاں تھیں، جن میں سے ایک امرہ بنت زومان نے مختار ثقفی کی حمایت میں کھل کر بیان دیا کہ وہ حق پر تھے، جبکہ دوسری نے سیاسی دباؤ میں ان سے لا تعلقی ظاہر کی۔ مصعب بن زبیر نے ان خواتین سے مختار ثقفی کے بارے میں موقف پوچھا، اور جنہوں نے مختار کی حمایت جاری رکھی ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ امرہ بنت نعمان کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے مختار ثقفی کو جھوٹا کہنے سے انکار کیا، جبکہ دوسری بیوی کو چھوڑ دیا گیا۔ تاہم مورخین اس واقعے کی تفصیلات میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ واضح ہے کہ مختار ثقفی کی شخصیت صرف ایک سیاسی انجام نہیں تھی، بلکہ ان کے پورے حلقے کو سخت انتقام کا سامنا کرنا پڑا۔ مختار ثقفی کی شخصیت تاریخ میں ہمیشہ اختلافی رہی۔ کچھ انہیں اہل بیت کا انتقام لینے والا مجاہد سمجھتے ہیں، کچھ سیاسی موقع شناس، مگر اس میں شک نہیں کہ انہوں نے کربلا کے بعد عراق کی سیاست کو بدل دیا اور عبداللہ بن زبیر کے لیے سب سے بڑا داخلی خطرہ ثابت ہوا۔ محترم ناظرین، اہل بیت سے محبت اور عقیدت کے لیے ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔